مضرت رسا محبت اور اس کے تمام توابع و لوازم اور آثار انسان کے لیے مضرت رساں ہے اور اسے رب العالمین کے بارگاہ سے دور پھینک دیتے ہیں۔ مضرت رساں محبت جہاں کہیں اور جس شخص میں بھی اپنی توابع و لوازم اور آثار میں منقلب اور نمایاں ہوگی، مضرت رساں ہی ہوگی اور اپنے پروردگار سے بعد اور دوری ہی پیدا کرے گی۔ جس منزل جس مقام میں یہ محبت پہنچے گی خسارہ ہوگا اور رب العالمین سے بعد اور دوری اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ طاعت و معصیت کے ہر کام کی شان یہی ہے کہ طاعت و اطاعت سے جو چیز بھی پیدا ہوگی وہ طاعت گزار مطیع کے لیے زیادتی، اجر و فراوانی، ثواب اور قرب رب العالمین کا موجب ہوگی، اور جو چیز معصیت و نافرمانی سے پیدا ہوگی وہ خسران، خذلان، بعد عن اللہ کا موجب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچی ہے، اور جن مقامات پر کافروں کو ان کا چلنا پھرنا ناگوار گزرتا ہے وہاں چلے ہیں، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی تو ہر کام کے بدلے میں ان کا ایک ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، اور بے شک اللہ خلوص دل والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیا کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سورۃ توبہ۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ طاعت و عمل اور فعل و کردار سے ان کے حق میں عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ جو اعمال صالح ان سے صادر ہوتے ہیں وہ بعین ہی ان کے حق میں لکھے جاتے ہیں۔ ان ہر دو میں فرق یہ ہے کہ پہلا امر ان کا فعل و عمل نہیں ہے بلکہ ہر انسان سے صادر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ دوسرا امر بعین ہی انسان کا عمل و فعل ہے جو ان کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قاتل محبت کو چاہیے کہ اس فعل کا مطالعہ پوری توجہ سے کرے، یا اس کے مطالعہ سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون سی محبت اس کے لیے مفید اور موجب سعادت ہے اور کون سی موجب نقصان و خسران۔ عنقریب پیشی کے دن وہ جان لے گا کہ کون سی پونجی اس نے ضائع کر دی اور وزن کے وقت کون سی چیز اس سے حاصل ہے۔ دین کے معنی میں خشوع و خضوع اور خاکساری داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم، عدل و انصاف اور خلق میں صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات حسن عدل و حکمت، رحمت و احسان، فضل و کرم، ثواب و عقاب کے موقع میں کمال مقدس کے موجبات ہیں۔ جس طرح محبت اور ارادہ ہر فعل و عمل کی اصل ہے، جیسا کہ تم معلوم کر چکے ہو، یہ محبت وہ ارادہ ہر دین کی بھی اصل ہے، خواہ دین حق ہو یا دین باطل، کیونکہ دین اعمال ظاہرہ اور باطنہ کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ ان تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ کی اصل یہی محبت و ارادہ ہے، اور دین نام ہے طاعت و عبادت اور خلق حسن کا۔ یہ طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ لازمی اور دائمی ہو، اس طرح کہ یہ انسان کا خلقی اور
انسان کا خلقی اور عادتی وظیفہ بن جائے، اور اس معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے دین کو خلق سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتا ہے وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر بے شک آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اس آیت کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے معنی لَعَلَىٰ دین عظیم ہے۔ تفسیر ابن جریر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ صحیح مسلم۔ دین کے معنی میں اذلال اور قہر و غلبہ دونوں داخل ہیں، نیز اس کے معنی میں ذلت و خاکساری، خضوع و اطاعت بھی داخل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین اعلیٰ سے اسفل کی طرف جھکاتا ہے۔ دین کی اقسام۔ دین کی دو قسمیں ہیں، دین ظاہر اور دین باطن۔ دین باطن کے لیے خضوع اور محبت لازمی ہے، جیسا کہ عبادت کے اندر ہوا کرتی ہے، بخلاف دین ظاہر کہ اس میں محبت لازم نہیں ہے، اگرچہ اس میں انقیاد، اطاعت اور ذلت پائی جاتی ہے۔ قیامت کا نام یوم الدین کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نام یوم الدین رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ دین جزا و بدلہ اور حساب کے معنی پر مشتمل ہے، اور اس معنی کی روح سے قیامت کے دن کو یوم الجزا، یوم الحساب کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں پیچھے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ سورہ واقعہ۔ یعنی اگر تم اللہ کی ربوبیت میں نہیں ہو، اس کے سامنے مقہور مغلوب نہیں ہو، اور وہ تمہیں جزا اور بدلہ نہیں دے گا، تو پھر تم اپنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے؟ یہ آیت مزید تشریح کی محتاج ہے۔ یہ آیت منکرین بعث، منکرین قیامت اور منکرین حساب کے مقابلے میں بطور حجت وارد ہوتی ہے۔ ایک اور لحاظ سے دین کی اقسام۔ دین دو قسم کا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، دین امری، اور پوائنٹ سیکنڈ، دین حسابی جزائی۔ اور یہ ہر دو قسم کے دین صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہیں، اور دین کل کا کل یا تو امر ہے یا جزا، اور ان ہر دو دینوں کی اصل محبت ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی مشروع فرمایا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، ظاہر ہے وہی چیز ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جس سے وہ راضی ہے، اور جس چیز سے بھی وہ منع کرتا ہے وہ وہی چیز ہے جس سے اللہ مکروہ سمجھتا ہے اور جس سے وہ بغض و نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس چیز کے بالکل منافی ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ دین امری کا مرجع اللہ کی محبت و رضا مندی ہے، اور بندے کا دین اسی وقت مقبول ہے جبکہ اس کی محبت و رضا مندی شامل ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کی ربوبیت سے راضی ہوا اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد کو رسول مان کر راضی ہوا۔ صحیح مسلم۔ غرض دین کی عمارت محبت پر قائم ہے، اور محبت ہی کی وجہ سے دین شروع ہوا ہے اور محبت کے لیے شروع ہوا ہے، اور دین جزائی کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ دین جزائی دونوں باتوں پر مشتمل ہے۔ محسن نیکوکاروں کو احسان و نیکی کا بدلہ دیا جائے، اور مجرم بد عمل بد کرداروں کو ان کی
جرم کا بدلہ دیا جائے، اور یہ ہر دو باتیں اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ عین اس کا عدل و فضل ہے، اور عدل و فضل اللہ کے صفات کمالیہ ہیں، اور حق سبحانہ اپنی صفات و اسما کو محبوب رکھتا ہے، اور اسے بھی محبوب رکھتا جو ان صفات کو محبوب رکھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام اور محبت، اور یہ دو قسم کے دین اللہ کی صراط مستقیم ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے اوامر اور نواہی، ثواب و عقاب میں اسی صراط مستقیم پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کے قول کو نقل فرماتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ ایسی حالت میں بھی میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی جاندار زمین و آسمان میں موجود ہیں، سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب صحیح راہ پر ہے۔ سورہ ہود۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام نے جب سمجھ لیا کہ رب العالمین اپنے خلق، امر، ثواب و عقاب، قضا و قدر، منع و عطا، عافیت و بلا، توفیق اور خذلان میں بالکل صراط مستقیم پر ہے، اور ان امور میں وہ اپنے کمال مقدس سے خارج نہیں ہوتا جو اس کے اسماء و صفات کے مقتضیات سے ہیں، اور اس کے اسماء و صفات عدل و حکمت، رحمت و احسان، فضل و کرم، اور ثواب کو ثواب کی جگہ اور عقوبت کو عقوبت کے مقام میں صرف کرتے ہیں، اور توفیق و خذلان، عطا و منع، ہدایت و دلالت کو ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے صحیح مقامات پر رکھتے ہیں، اور اللہ کے اسماء و صفات جس کمال مقدس کے مقتضی ہیں، اس میں کامل اور مکمل ہے کہ اللہ کمال حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کے اندر علم و عرفان کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلا خوف و خطر کھڑے ہو گئے، اور نڈر دل لے کر رب قدوس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھ کر پکار اٹھے۔ ترجمہ: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ سورہ ہود۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر اللہ کی قدرت عامہ، اس کے قہر و غلبہ کی عمومیت، اور اللہ کے سوا تمام پر اللہ کی قہر و غلبہ کی، اور اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے ہر شے کے جھکنے، ذلیل ہونے اور مغلوب و مقہور ہونے کی خبر دیتا ہے۔ ترجمہ: میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، بس ان سب کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے، یقیناً میرا رب صحیح راہ پر ہے۔ سورہ ہود۔ پکار اٹھے کہ جس کی پیشانی اور چوٹی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، خود دوسرے کے قبضے میں ہے، دوسرے کے قہر و غلبہ، دوسرے کی سلطنت و فرما روائی میں ہے، وہ ایسے لوگوں سے کیوں کر ڈر سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجہ کی ضلالت اور کبھی ترین ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر خبر دیتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کی قضا و قدر فیصلہ کرے صراط مستقیم پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے ظلم و جور سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس ذات سے ظلم و جور ممکن ہی نہیں ہے، اور اس لیے میں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ میری پیشانی، میری چوٹی، میری اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ظلم و جور سے میں قطعاً بے خوف ہوں، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے، ظلم و جور اس کی شان نہیں۔
حق سبحانہ و تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ بندوں کے حق میں اسی کا حکم جاری ہوتا ہے اور اس کے فیصلے میں عدل ہے۔ ملک اسی کا ہے اور وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ بندوں پر اس کا تصرف عدل و فضل کی حدود سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، خیر و فلاح کی توفیق عطا فرماتا ہے تو عین اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر منع کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کو محروم کر دیتا ہے یا کسی کو ذلیل کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، شقی و بدبخت گردانتا ہے تو یہ اس کا عدل اور اس کی حکمت ہے۔ غرض دینے میں لینے ہیں، عطا و بخشش میں اور عطا و بخشش سے محروم رکھنے میں اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح کے اندر وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے تو وہ یہ پڑھ لے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی اور چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم جاری ہوتا ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین عدل ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا جیسے تو نے اپنی علم غیب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے قلب کی شادابی اور میرے سینے کا نور اور میرے ہم و غم، حزن و ملال کے دفع کا موجب بنا دے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ اس کے ہم و غم کو دور کرے گا اور اس کی جگہ فراخی اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ مسند احمد۔ حدیث کا یہ حکم رب العالمین کے کونی اور امری پر دو حکمتوں پر اور اختیاری اور غیر اختیاری فعل پر جو قضا و قدر ہو اس پر مشتمل ہے۔ یہ ہر دو قسم کے حکم بندوں کے حق میں جاری ہیں اور ہر دو قسم کے فیصلے بندوں کے حق میں عدل ہیں۔ پس یہ حدیث مذکورہ بالا آیت ہی سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ اس آیت میں اور حدیث میں انتہائی قریبی نسبت ہے۔ باب نمبر 13، خوبصورت شکلوں پر مر مٹنا اور عشق کی بیماری۔ حسن پرستی کے دنیاوی و اخروی مفاسد۔ اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیاوی و اخروی مفاسد کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کے جواب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کے مفاسد اس قدر ہے کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرے کم ہے۔ عشق کی پہلی خرابی۔ عشق و حسن پرستی کا اولین اور بذات خاصہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسد اور خراب کر دیتی ہے۔ جس قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام ارادے، اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو تم اوپر پڑھ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کچھ اور آگے بیان کریں گے۔ مرض عشق میں مبتلا لوطی اور قرآن۔ مرض عشق اور صورت پرستی کے متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، لوطیوں کا قصہ اور پوائنٹ سیکنڈ، عورتوں کا قصہ۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر سیدنا یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی عیاری و مکاری کا قصہ بیان فرمایا ہے اور وہ ہر حالت بیان کی ہے جو اس بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام پر گزری اور ان کے صبر و ثبات، عفت و پاک دامنی، تقوی و پرہیزگاری نے ان کو جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگزشت بیان کی، نیز وہ مصیبت بیان کی جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا۔
یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی بخشی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس صبر و ثبات اور تقوی و پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و ثبات سے نوازے، کیونکہ ہر کام اپنے دواعی و اسباب کی قوت اور بازو رکھنے والے اسباب کے زوال کے حساب حال ہوا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ورگلانے والے دواعی اور ان کی تفصیل۔ یہاں دواعی جرم اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر موجود تھے اور موجود ہونے کی چند وجوہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ کہ مرد کی طبیعت اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہی اس طرح ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کھانے پینے میں صبر کر جاتے ہیں مگر عورت کے متعلق صبر نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی اگر حلال و جائز شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب الزہد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں مجھے محبوب ہے، خوشبو اور عورتیں۔ میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے، ضعیف جداً۔ پوائنٹ سیکنڈ، سیدنا یوسف علیہ السلام نوجوان آدمی تھے اور ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز تر ہوا کرتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سیدنا یوسف علیہ السلام مجرد تھے، نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی باندی جس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے اور خواہش و شہوت کی آگ بجھا سکتے۔ پوائنٹ فورتھ، آپ غریب الوطن اور مسافر تھے اور ظاہر ہے کہ غربت و مسافرت میں اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو وطن میں پیش آتی ہیں، جو دقتیں اہل و عیال جاننے پہچانے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتی۔ پوائنٹ ففتھ، یہ عورت صاحب منصب و جمال تھی، منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا مطیع و فرما بردار تھا اور ہر وقت اس کی رضا جوئی میں رہتا تھا۔ پوائنٹ سکستھ، یہ کہ عورت اس فعل سے انکار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بعض آدمیوں کی طبیعت ہوا کرتی ہے کہ جب عورت انکار کرتی ہے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہ اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بے عزتی اور بے توقیری خیال کرتے ہیں، اور بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، اگر وہ منع کرتی ہے تو محبت کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ اسے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف ہیں، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی رغبت و محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر انکار کرتی ہے تو محبت مزمحل ہو جاتی ہے۔ مذہب